دنیا میں کچھ ایسے باکمال لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جاتے ہیں کہ ظاہری زندگی میں ان کے فیضان کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور وصال کے بعد بھی لوگ ان کا فیض پاتے ہیں۔ انہی مخصوص ستاروں میں سے ایک ستارے کا تذکرہ کیا جانے والا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ نعمان آپ کا نام، کنیت ابو حنیفہ اور امام اعظم لقب ہے۔ کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مولود و مسکن ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ کے مطابق اسے دارالفضل و فضلہ ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 1050 حضرات یہاں مستقل سکونت پذیر ہوئے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشہور شہر کو اپنا پائے تخت بنایا۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا علمی گہوارہ، جس کی آغوش میں رہ کر ان کی علمی پرورش ہوئی۔ فقہ حنفی کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خوشرو، خوش لباس، خوش مجلس، نہایت کریم النفس اور اپنے رفقا کے بڑے ہمدرد تھے۔ آپ کی گفتگو نہایت شیریں، آواز بڑی دلکش اور بڑے قادر الکلام تھے۔ خوشبو کا بکثرت استعمال کرتے۔ آپ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو کی مہک سے ہو جاتا تھا۔ آپ نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، غرض یہ کہ عراق و حجاز دونوں مقامات کی روایات کو حاصل کیا اور وہاں کے نام اور محدثین، فقہا اور علماء سے خوب علمی فیض حاصل کیا۔ مدینہ طیبہ کو اگر محبت وحی ہونے کا شرف اور فخر حاصل ہے تو کوفہ کو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرجع و مسکن ہونے کا بجا فخر حاصل ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جو فقہ اس سرزمین میں مدون کی گئی ہو وہ سرے منہ بھی کتاب و سنت، دین کی حقیقی روح اور اسلامی تعلیمات سے انحراف اور تجاوز کر سکتی ہے؟ آپ کے اساتذہ میں خصوصیت کے ساتھ حضرت حماد رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے۔ یہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی سلسلے اور ان کے علوم کی آخری کڑی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حضرت حماد رحمۃ اللہ کے خصوصی تربیت یافتہ اور علمی جانشین ثابت ہوئے۔ علم الانساب کے ماہر، نامور تذکرہ نگار علامہ سمعانی رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ کے متعلق لکھتے ہیں، وہ طلب علم میں مشغول ہوئے تو اس درجہ انہماک کے ساتھ کہ جس قدر علم انہیں حاصل ہوا دوسروں کو نہ ہو سکا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کے نامور شاگرد مشہور حنفی فقی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور اس کے فقہی اسرار و رموز کا امام ابو حنیفہ سے زیادہ جاننے والا نہیں دیکھا۔ ان کا بیان ہے، بعض مسائل میں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کر کے ان میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا مسلک درست ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحیح حدیث کے بارے میں مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقہ اسلامی کے ساتھ ساتھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سرچشموں سے سیراب اور فیضیاب تھے۔ آپ علم حدیث میں گویا امامت کے درجے پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ مشہور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں نامور محدث عیسیٰ بن موسیٰ رحمۃ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: آج یہ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس پر ابو جعفر منصور نے سوال کیا کہ آپ نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اصحاب عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اصحاب علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم اصحاب ابن عباس سے، اور ابن عباس کے مقابلے میں کوئی ان سے بڑھ کر عالم نہ تھا۔ یہ سن کر ابو جعفر منصور نے کہا، آپ نے بہت ہی معتبر اور مستند علم حاصل کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے امام ابو حنیفہ کے عہدے طالب علمی کے رفیق مصر بن قدام رحمۃ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ساتھ ساتھ علم حدیث حاصل کیا تو وہ ہم پر غالب رہے اور زہد میں بھی وہ ہم پر فائق رہے۔ فقہ ان کے ساتھ شروع کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کمال ان سے ظاہر ہوا۔
برِ صغیر کے نامور محدث، ناقد اور علم الاسماء اور رجال کے ماہر مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی محدثانہ شان اور علمی جلالت کے متعلق لکھتے ہیں: یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج دنیا اسلام میں احادیث صحیحہ کی سب سے قدیم ترین کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الآثار ہے، جسے امام موصوف نے احادیث احکام میں صرف صحیح اور معمول باروایات کا انتخاب فرما کر ابواب فقہ پر مرتب کیا اور بعد کے ائمہ اور محدثین کے لیے ایک عمدہ نمونہ قائم فرمایا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تبییض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ میں لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ان خصوصی مناقب میں سے کہ جن میں وہ منفرد ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم شریعت یعنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدون کیا اور اس کی ابواب پر ترتیب کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا میں انہی کی پیروی کی اور اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر کسی کو سبقت حاصل نہیں، جبکہ فقہ اسلامی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو جو مقام حاصل ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ آپ نے فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین میں جو عظیم الشان اور قابل فخر خدمات انجام دیں وہ محتاج بیان نہیں۔ فقہ حنفی کی بنیاد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ کے فتاویٰ، خلیفہ راشد حضرت علی کے فیصلوں، قرآن و سنت سے ماخوذ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین و فقہا کے فیصلوں اور فتاویٰ پر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جس قدر فقہی مسائل بیان کیے ان کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے۔ امام اعظم کی فقہی مسلک کی ابتدائی نشوونما دارالعلم الفضلاء کوفے میں ہوئی۔ آپ کا فقہی مسلک فقہ حنفی عہدہ تدوین اور آغاز سے ہی عالمگیر حیثیت اور شہرت و تداول کا حامل رہا ہے۔ فقہ حنفی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی زندگی ہی میں اور وفات کے صرف 8 برس بعد عملاً نفاذ کے مواقع میسر آئے، جس کی واضح ترین مثال امام اعظم رحمۃ اللہ کی فقہی ترجمان اور معروف حنفی فقیہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی ہے، جنہیں عہدہ عباس کے نامور خلفاء کے عہدہ خلافت میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کا منصب حاصل تھا، اور تمام اسلامی کلمروں میں قضا کا تقرر انہی کے دائرہ اختیار میں تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے 50 نامور تلامذہ عباسی عہدہ خلافت میں منصب قضا پر فائز رہے۔ اس لحاظ سے فقہ حنفی کو جو تداول، شہرت اور عملاً اشاعت کے مواقع حاصل ہوئے وہ کسی اور فقہ یا مسلک کو حاصل نہ ہو سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب اور نامور حنفی فقہا کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون کیا تھا۔ وہ اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے تھے، بلکہ مجلس بحث و تحقیق میں پیش آمدہ مسئلہ پیش کر کے شرکائے مجلس کی آراء سنتے اور اپنی رائے سناتے تھے۔ بعض اوقات یہ علمی مباحثہ 1 ماہ سے بھی زیادہ دنوں تک جاری رہتا، یہاں تک کہ کسی رائے پر اتفاق ہو جاتا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اسے قلم بند کر لیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی قائم کردہ اس فقہی کمیٹی یا مجلس بحث و تحقیق کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے۔ یہی اجتماعی اجتہاد اور شورائیت فقہ حنفی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی اکثریت اس کی اتباع کرتی ہے۔ قرآن و سنت نے دینی اور فقہی مسائل کے حل کے لیے شورائیت اور اجتماعیت کا جو حکم دیا وہ دراصل امام اعظم رحمۃ اللہ کے فقہی مکتب کی بنیاد اور فقہ حنفی کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔